جب نعت پڑھو جو ہم اٹھوں یہ عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی نعت و صفات کو قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور ایمان والوں کو یہ حکم بھی ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب پر ایمان لاؤ، اور ایمان ایسا لاؤ جیسی ان کی شانیں ہیں، اور ان کی ساری شانوں کو دل و جان سے تسلیم کرو۔ چنانچہ سورہ حدید میں ارشاد ہوا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو یہاں ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ ایمان والا تو ہوتا ہی وہ ہے جو رسول کو ماننے والا ہوتا ہے، تو ایمان والوں کو کیوں کہا گیا کہ رسول پر ایمان لاؤ؟ تو علماء نے اس کی یہ تفسیر بیان فرمائی کہ ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا کہ رسول پر ایمان لاؤ، ان کی تمام شانوں پر ایمان لاؤ، ان کو اللہ پاک نے جو جو بلندیاں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں اپنے محبوب کو ساری شانوں کو دل و جان سے تسلیم کرو۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنایا، شفیع المذنبین بنایا، رحمت للعالمین بنایا، آپ کو صاحب لولاک بنایا، آپ کو صاحب معراج بنایا، آپ کو شفاعت کبریٰ عطا فرمائی، مقام محمود عطا فرمایا۔ تو ساری شانوں کو دل و جان سے تسلیم کرنا ضروری ہے، اور اگر یہ ساری شانوں کو تسلیم کریں گے تو پھر صحیح معنوں میں رسول پر ایمان لانے والے بنیں گے۔ کسی عاشق نے کہا، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو سمجھنے کی اور اس کے ڈنکے بجانے کی، اس کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے بھی عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا اور نعت کی صورت میں بیان کیا۔ انشاءاللہ الکریم آج کے اس پروگرام میں ہم کسی ایک صحابی رسول کی لکھی ہوئی نعت اور اس کی وضاحت سنیں گے۔ بڑھتے ہیں نگران پاکستان کی طرف اور سنتے ہیں کہ کس صحابی رسول کے نعتیہ کلام کی وضاحت ہوگی۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ کے نعتیہ کلام آج ہم سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی مشکل کشا وہ متعارف ہیں ایمان والوں میں۔ سبحان اللہ، کیسی شان اللہ نے عطا فرمائی کہ آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل پاک ہیں اس کی وجہ ہے، اللہ، کیونکہ حسن و حسین کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے، اور جتنے بھی سید ہیں ان کے جد امجد مولا مشکل کشا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی شہزادی خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ زوج ہیں، شوہر ہیں، ہسبینڈ، اور قادریوں کا سلسلہ آپ پر جا کر شروع ہوتا ہے۔
اور سبحان اللہ اتنے بڑے عالم تھے میرے آقا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کرتے تھے مجھ سے پوچھو کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، میں تمہیں بتاؤں گا۔ حافظ قرآن تھے آپ۔ اور سبحان اللہ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو کہ خود بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، آقا کی دعا کے نتیجے میں یہ فرماتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضری ہوئی، سورہ فاتحہ اور اس کی بھی الحمد اس کی تفسیر بیان کرتے رہے آپ یہاں تک کہ رات ختم ہو گئی۔ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے۔ اچھا، سارے صحابہ بڑے بڑے علماء اور عاشق رسول۔ اچھا، سارے صحابہ نے اشعار نہیں لکھے، اچھا سب کے ہم تک نہیں پہنچے، جو پہنچے تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شان مصطفیٰ اشعار کی صورت میں بیان کی وہ ہم انشاءاللہ الکریم سنیں گے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ ہاں تو بہت شجاع، بہت زیادہ ہمت والے، طاقت والے، خیبر کے قلعے کو، اس کے گیٹ کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑ دینے والے، اٹھا لینے والے، حیدر کرار، حیدر کرار، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے شیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غزوہ بدر کو یاد کرتے ہیں۔ الم تر ان اللہ ابلا رسولہ بلاء عزیز ذی اقتدار وذی فضل بما انزل الکفار دار مظلت فلاقوا هوانا من اسار ومن قتل فامسى رسول اللہ قد عز نصره وكان رسول اللہ ارسل بالعدل۔ مفہوم اس کا یہ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح آزمائش کی جیسے کسی منصب اقتدار پر فائز کسی عزت دار انسان کو آزمایا جاتا ہے، اس طور پر کہ کفار کو ذلت کے گھاٹ اتارا جہاں انہیں قید اور قتل کی ذلت کا سامنا ہوا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کو غلبہ ملا اور آپ کو عدل کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ عدل و انصاف کے ساتھ، مساوات کے ساتھ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ جو رسول پاک کی آزمائش ہے وہ کیا ہے یہاں پر دیکھیں کہ ہر شخص کو اس کے مقام و مرتبے کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اور سب سے بڑا مقام مخلوق میں کس کا ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی جواب ہے اور یہی درست جواب ہے، اس کے علاوہ غلط جواب۔ اچھا، تو آپ پر آزمائشیں بھی کیسی آئیں؟ 1000 لشکر کفار آیا ہوا ہے اور آپ 313 صحابہ کو لے کر سامنے ڈٹ جاتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی ذات پر بھروسہ، توکل، ہمت اور شجاعت۔ اللہ اکبر۔ اچھا، وہ سارے مسلح ہیں، یعنی ان کے پاس اسلحہ ہے، تلواریں، نیزے اور کیا کچھ ہے ان کے پاس، اور یہاں صحابہ کرام بے سر و سامانی کا عالم ہے، کھانے کا سامان بھی پوری طرح نہیں ہے، گھوڑے بھی پوری طرح نہیں ہے، تلواریں ہیں تو وہ کندیں ہیں بھی تھوڑی سی، مگر اللہ کریم پر بھروسہ کرتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اللہ کریم نے جو فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا تھا وہ پورا کیا۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں ہے، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ وہ اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ جب وہ شان مصطفیٰ قرآن میں پڑھتے ہیں، حدیث میں پڑھتے ہیں، یا بزرگوں کے اشعار میں پڑھتے ہیں، یا بزرگوں کے مضامین پڑھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے اشعار یاد آ جاتے ہیں۔ کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ محمد کا دم خاص بہر خدا ہے، سوائے محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد برائے جناب الہی
جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہم عہد باد وصل ابد کا رضائے خدا اور رضائے محمد. سبحان اللہ. تو اللہ کریم کے بھروسے پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں آئے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئے، اور اللہ کریم نے آپ کو فتح و کامیابی عطا فرمائی. کسی عاشق رسول نے کہا، لیا راہ وفا میں عشق نے جب امتحان ان کا، تو استقلال پایا صورت کوہ گرا ان کا. بروز بدر دیکھا نصرت حق کا نظارہ بھی، خدا تھا غازیوں کا جب بھروسہ بھی سہارا بھی. بروز بدر اس ایمان کا انعام بھی دیکھا، قریشی لشکر جرار کا انجام بھی دیکھا. بروز بدر دیکھا معجزہ شان صداقت کا، کہ توڑا حق نے سارا زور باطل کی حماقت کا. غرور و ناز مٹ جاتا ہے جاہ و مال والوں کا، خدا ساتھی ہوا کرتا ہے استقلال والوں کا. تو مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اشعار میں شان مصطفیٰ بیان کی کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش کی، اور کامیابی بھی وہی عطا فرماتا ہے. اور ایک ایمان والے کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ مصیبتوں پر گھبرائے نہیں. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں غم کرتے. سے گھبرایا نہیں کرتے. ہم کیوں گھبرائیں بھائی؟ نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے. انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. ہمارا معاملہ دو کریموں کے درمیان میں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے. اور جب اللہ پاک کسی قوم سے محبت فرماتا ہے، انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کریم جب کسی سے محبت فرماتا ہے اس کو آزمائش آتی ہے. آزمائش آتی. بس جو اس پر راضی ہوا اس کے لیے اللہ پاک کی رضا ہے، جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضی ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا انبیاء کرام علیہم السلام. پھر درجہ بدرجہ مقرب بندوں کی آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے. اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اگر دین میں کمزور ہو تو اس کے دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے. بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا. تو یہ آزمائشیں گناہ معاف کرواتی ہیں، یہ آزمائشیں درجات کی بلندی کرتی ہیں. جیسے کئی لوگ بیمار ہو جائیں یا کوئی مشکل آ جائے یا بعض اوقات بزنس میں پرابلم آ جاتا ہے، کوئی بڑا لاس ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے کوئی سزا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کوئی ایسی چیز ہو، بلکہ سزا بھی ہو سکتی. سزا بھی ہو سکتی ہے. اور جیسے آپ نے روایت میں بیان کیا کہ یہ اللہ پاک جس سے محبت فرماتا ہے وہ آزمائش میں آتا ہے. صرف ایک بزرگ کا وہ یاد آ رہا ہے، سر درد غالباً ان کو ہوا تو شکرانے میں ساری رات وہ نوافل پڑھتے رہے. یہ تو انبیاء کرام کو ہوا کرتا تھا، وہ اس شکرانے میں پڑھ رہے ہیں وہ نوافل. جب مصیبت نہیں آتی تھی تو ڈر جاتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں. مطلب مصیبت آئے تو ہم اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں کہ یہ گناہ مٹانے کے لیے آئی ہے، صبر کا موقع آیا ہے. اور ویسے بھی مصیبت میں ہم جیسے عام لوگ جو ہیں مصیبت میں اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں، یوں بھی ہمارے حق میں مفید ہے. بے شک بے شک. تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے شان مصطفیٰ بیان کی کہ آقا کی آزمائش کی گئی اور اللہ کی مدد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر رکھی، اور کفار کے لشکر جرار سے آپ ٹکرا گئے اور ان کو پاش پاش کر دیا، اور مسلمانوں کو عظیم فتح ملی. قرآن نے اس کو فرقان کہا. یوم الفرقان یوم بدر کو کہا جاتا ہے. بڑے بڑے کفار کے جو بدماش تھے وہ قتل کر دیے گئے. حضور اس واقعے میں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ بے سر و سامانی تھی ظاہراً، لیکن توکل علی اللہ. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اس رات زاری کرنا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، چادر مبارک کا گر جانا،
تو یعنی توجہ اللہ، پھر توقع، پھر اس کا جو نتیجہ تھا وہ فتح کی صورت میں بے ملا۔ شک بے شک بے شک۔ شان مصطفیٰ میں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ انہی اشعار میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مکانہ رسول اللہ ارسل بالعدل، آپ کو عدل کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سراپا عدل، سراپا انصاف بن کر تشریف لائے، سب سے بڑھ کر امین یعنی امانت دار، عادل یعنی عدل کرنے والے، اللہ اکبر۔ اور بڑے بڑوں نے اس کا اعتراف کیا۔ مکہ مکرمہ میں اس پر اتفاق تھا، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، کہ اعلیٰ درجے کے امین و عادل میرے محبوب ہیں، میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل مکہ جب آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی ان کی، فیصلہ کس سے کرواتے تھے؟ میرے نبی سے، کہ یہ حق فیصلہ کریں گے، میرٹ بیس پر ان کا فیصلہ ہوگا، اللہ اکبر۔ اور جب میرے نبی فیصلہ فرماتے تو وہ تسلیم بھی کرتے تھے کہ انہوں نے فیصلہ کیا، اب ہم مانیں گے، اللہ اکبر۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ امین کا فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، خاندان مخزوم کی کسی عورت نے چوری کی۔ اب قریش یہ چاہتے ہیں کہ وہ حد سے بچ جائے، ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول پاک کے خادم کے شہزادے ہیں، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ تو ہم تو اپنے خادموں کو لفٹ ہی نہیں کراتے، اپنے ماتحتوں کو لفٹ نہیں کراتے، ملازموں کو پوچھتے نہیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید کو آزاد کیا، منہ بولا بیٹا بنائے، غلام تھے آپ، اور ان کے بیٹے پر بھی آپ کی شفقت کے واقعات ہیں، بڑی محبت فرماتے، یہاں تک کہ انہیں محبوب رسول کہا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اچھا، اللہ، یہ محبوب خدا ہیں، وہ محبوب رسول ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ نے بارگاہ رسالت میں سفارش کی، مگر اب جو شریعت کا، اللہ کا جو حکم ہے، تو فرمایا تم حد میں سفارش کرتے ہو، تم سے پہلے لوگ یعنی بنی اسرائیل اسی سبب سے تباہ ہوئے، غریبوں پر حد جاری کرتے، امیروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی ایسا کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہمارا دین اسلام ہے، جی، کہ سب کے لیے الحمدللہ احکامات مساوی ہیں، برابر ہیں۔ برابر ہے۔ دیکھیں یہودیوں کے کرتوت کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں نا، وہ توریت کے احکامات، توریت کے جو ارشادات تھے وہ اللہ کی کتاب تھی، اور اب بھی جو اس میں صحیح ہے ہم اس پر ایمان لاتے۔ اچھا، جو تحریف ہو گئی تو ظاہری بات ہے وہ تو توریت ہے ہی نہیں، وہ تو کچھ اور ہے۔ تبدیلی کیسے ہوئی؟ کہ مالداروں پر کوئی بات آئی تو انہوں نے رشوت دی، یہودیوں کے علماء کو پیسے دیے، انہوں نے احکام بدل دیے، غریبوں پر نافذ کرتے تھے، بدکاری کی حدیں اور چوری اور دیگر چیزوں کی، اللہ کی پناہ۔ تو دین اسلام عدل و انصاف اور مساوات کا درس دیتا ہے۔ حضرت مولا علی کا ہی وہ واقعہ ہے رضی اللہ کہ تعالی عنہ، ان کی وہ غالباً نیزے کے حوالے سے ایک زیرہ تھی، وہ یہودی نے اس کو چوری کر لیا، تو معاملہ قاضی شریح کے پاس قاضی شریح کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی گواہ لائیں، تو کہا کہ میرا بیٹا اور غلام گواہ ہے۔ انہوں نے کہا نہ بیٹا، حسن اور غلام قمبر، انہوں نے فرمایا کہ نہ بیٹا رضی اللہ بن عنہ سکتا ہے گواہ، نہ غلام بن سکتا ہے۔ تو یہودی کے پاس قبضہ تھا، تو یوں جو ہے وہ اس کے حق میں فیصلہ ہوا، تو وہ فیصلہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وقت کے امیر المومنین جو ہے وہ کیس لے کر جا رہے ہیں اور ان کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، جو وہ بات لا رہے ہیں اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہو رہا، تو وہ یہودی مسلمان ہو گیا، الحمدللہ۔ اور اس نے اعتراف کیا کہ میری غلطی تھی۔ اور قاضی شریح جو قاضی تھے وہ مولا علی کے ہی مقرر کیے ہوئے تھے، جی، مگر وہ حق کے مطابق فیصلہ دے رہے۔ تو یہ دین اسلام ہے بے ہمارا، شک، بے الحمدللہ شک۔ ہم عمل کریں تو اس میں دونوں جہاں کی کامیابی۔ دیکھیں گے دین اسلام بڑا خوبصورت ہے، ہم عمل کریں تو ہم بھی خوبصورت ہو جائیں، اچھا ہمارا ظاہر بھی خوبصورت ہو جائے، ہمارا باطن اندر سے بھی ہم خوب ہو جائیں، خوب ہو جائیں۔ اب بہت سارے نا دیکھنے میں بڑے خوب ہیں، اندر سے کچھ اور ہے، اللہ خیر فرمائے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نعت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، فجاء بفرقان من اللہ منزل مبینۃ آیاتہ
لذوil عقل. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی جانب سے ایسی کتاب لائے جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے، فرقان، جس کی آیات عقل مندوں کے لیے بالکل واضح ہیں۔ دیکھیں کہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی ایک شان ہے کہ اللہ کریم نے ان پر قرآن نازل کیا، اور قرآن بھی میرے نبی کا جیتا جاگتا معجزہ ہے، ہر آیت معجزہ ہے۔ کہ دیکھیں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا، اچھا نزول کی تکمیل ہوئے 1447 سال ہو گئے آج کی تاریخ کے مطابق، مورلیس، ٹھیک ہے، ایک آیت تبدیل نہیں ہوئی، ایک حرف تبدیل نہیں ہوا، اور نہیں ہوگا۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ بھی یہ معجزہ مصطفیٰ ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے۔ اور نبیوں کو جو کتابیں عطا ہوئی اس میں تحریف ہو گئی، اور اللہ کریم نے اپنے محبوب پر جو کتاب نازل کی اس کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ کرم پر رکھی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ شان مصطفیٰ میں بیان کر رہے ہیں، فَآمَنَ أَقْوَامٌ بِذَاكَ وَأَيْقَنُوا فَأَمْسَوْا بِحَمْدِ اللَّهِ مُجْتَمِعِ الشَّمْلِ، بعض قومیں اس پر ایمان لے آئیں، یعنی قرآن جو حضور پر نازل ہوا، اور اس کا یقین کیا، بحمد اللہ، ان کی منتشر جماعت یکجا ہو گئی، یعنی اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا، اور اس قرآن پر جنہوں نے ایمان کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو کیا فائدہ ہوا کہ وہ یکجا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تفرقے بازی میں جو پڑے ہوئے تھے وہ مجتمع ہو گئے، اور یہ سب صدقہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ان کی دشمنیاں ختم ہو گئیں، ان کی نفرتیں آپس کی محبتوں میں تبدیل ہو گئیں۔ اس سچی کتاب قرآن کی برکت سے، اس پر ایمان لانے کی برکت سے وہ متحد ہو گئے اور شیر و شکر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں سب کو جو ایمان لائے شیر و شکر کیا، اس کا بیان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ہوتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، پس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں اوس و خزرج کو آپس میں ملا دیا، حالانکہ 120 ایئرز 120 سال سے یہ قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے، کاٹ رہے تھے ایک دوسرے کو، مار رہے تھے ایک دوسرے کو، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دشمنیاں ختم کر دیں، آپس میں ان کی الفت و محبتیں پیدا کر دیں، انہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور ورنہ یہ اپنی کفر کی وجہ سے تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے۔ اگر یہ اسی حال میں مرتے تو جہنم میں پہنچتے، لیکن اللہ کریم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انہیں دولت ایمان عطا فرمائی اور جہنم سے بچا لیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 817، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو بلند کرتا ہے، کچھ کو گرا دیتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بارے میں خلوص رکھتے ہیں، اللہ پاک انہیں بلند فرماتا ہے، جو ایسا نہیں کرتے اللہ کریم انہیں نیچے کر دیتا ہے۔ مدری چینل کے ناظرین، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے نعتیہ اشعار اور اس کی وضاحت ہم نے سنی، کس پیارے انداز سے انہوں نے عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا
کہ بدر کے میدان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شجاعت تھی، جو توکل علی اللہ تھا، اور پھر آپ کا عدل، آپ کا انصاف، آپ کا امین ہونا اور دیگر صفات کو بیان کیا۔ اللہ کریم ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا بیان کرتے رہنے کی، سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نعت پڑھو